Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور داہنے جانب والے کیا خوب ہیں داہنے جانب والے، وہ بیری کے باغوں میں ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلے میں اور لمبے سائے میں اور بہتے ہوئے پانی میں اور بہت سے پھلوں میں جو نہ ٹوٹے ہوں گے نہ ان سے روکا جائے گا، اور بلند بچھونوں پر ہم نے ان حوروں کو ایک اٹھان پر پیدا کیا، پھر ہم نے انہیں کنواری بنایا، وہ پیار کرنے والی اور ہم عمر ہوں دائیں جانب والوں کے لیے۔ ایک انبو ہے پہلو لوگوں کا اور ایک بڑی تعداد ہے بعد والے لوگوں کی۔ ان آیات میں جنتیوں میں سے دوسرے قسم کے جو جنتی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے قسم کے جنتی وہ ہیں جن کو السابقون السابقون اولئک المقربون کہا گیا ہے کہ وہ آگے ہی آگے بڑھنے والے ہیں، ہر کام میں سبقت لے جانے والے، تو ان کو مقام و مرتبہ اور جنت میں اعلیٰ ٹھکانہ بھی اسی اعتبار سے جیسے ان کی نیکیاں تھیں، اسی اعتبار سے وہ جنت میں بھی بلند مقام پر فائز ہیں۔ وہ سابقین اولین کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ السابقون السابقون بالکل حد سے آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے لوگ، تو نعمتوں میں بھی سب سے سبقت لے جانے والے لوگ ہوں گے۔ ان میں سب سے پہلے تعداد تو انبیاء علیہ السلام کی ہے کہ اعلیٰ مقام پر سب سے جنت الفردوس میں جو سب سے اعلیٰ مقام بلند مقام ہوگا وہ انبیاء علیہ السلام کا۔ ان میں سے بھی کیا بولتے ہیں کہ جنت الفردوس میں جو مقام محمود سب سے بلند مقام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ پھر اس کے بعد انبیاء کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے جو صحابی اور حواری ہیں، یعنی جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے نبی کی زیارت کی، اپنے نبی کو دیکھا، بہرحال وہ بھی ان کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن بعد میں لوگ جو ہے اپنے نبی پر ایمان لانے والے جو ہوتے ہیں ان کی تعداد بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہوا، جن لوگوں نے آپ کی زیارت کی ایمان کی حالت میں ان کی تعداد کم ہے، اور جو آپ کے بعد آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسی اور انبیاء علیہ السلام کا کہ بعض انبیاء علیہ السلام وہ ہیں
کہ ان کی پوری زندگی میں حیات طیبہ میں چند لوگ ایمان لے آئے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ کر لیا اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلے گئے، تو بعد میں پھر لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ نبی صحیح تھے، پھر ایمان لانا شروع ہوئے، تو ان کی تعداد بڑی ہو گئی۔ تو جو سابقین ہیں ان کی تعداد کم، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی تعداد زیادہ۔ ایک تو یہ رہا مسئلہ۔ تو بہرحال یہ دوسرے درجے کے جو ہیں یہ متاخرین ہیں، جو عرش کے سائے میں دائیں جانب ہوں گے۔ بہرحال ان کی تعداد ایک بڑی ہوگی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے لوگوں کی تعداد اچھی خاصی ہے اور بعد میں آنے والوں کی تعداد کم ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو امتی ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کی تعداد جتنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخر میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تشریف لائے، تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد اتنی ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی۔ تو یہ دائیں جانب والے جو ہیں دوسرے درجے کے ہو گئے، ان کی تعداد ایک کافی بڑی بتا دی گئی، ان کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ یہ بیری کے درختوں میں ہوں گے، باغ میں ہوں گے، اور بیری کے درخت میں جیسے ہمارے ہاں کانٹے ہوتے ہیں وہاں کانٹے نہیں ہوں گے، وہ کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے ہوں گے، اور ان کی جگہ پھل لگے ہوئے ہوں گے، اور کیلے جیسے اپنے کیا بولتے ہیں کہ گچھے میں ہوتے ہیں ایسے ہی ہوں گے، اور بڑے بڑے گچھے ہوں گے۔ اور وہ تہ بتہ ہوں گے، اور سائے جو پھیلے ہوئے ہوں گے درختوں کے، ایک ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ اگر ایک 4 سال کی 5 سال کی اٹھنی پر بیٹھ کر مسلسل سفر کیا جائے تو تقریباً 1000 سال برابر چلتے رہیں تو ایک درخت کا سایہ شاید نہ ختم ہو۔ یہ جنت کی بات ہے، یہاں کی نہیں، یہاں تو 2 قدم بڑھاؤ سایہ ختم، وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اور پانی جو بہ رہا ہوگا وماء مسکوب، وہ سطح زمین پر بہ رہا ہوگا، اور نہ اس میں آدمی ڈوبے گا، نہ وہ پانی چاروں طرف پھیلے گا، اپنے دائرے میں ایک لائن میں وہ پانی بہتا ہوا چلا جائے گا۔ اور میوے تو بے انتہا ہوں گے، فاکہۃ کثیرہ، بے انتہا ہوں گے، لیکن کوئی میوہ، کوئی پھل سڑا ہوا، گلا ہوا، بدبودار نہیں ہوگا، ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا، وہ پیڑ میں پھل لگا ہوا ہوگا اور پکا ہوا ہوگا۔ آپ جس قسم کا کھانا چاہیں گے اس قسم کا پھل آپ کے سامنے آ جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ منع کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ منع کر دیا جائے، تو نہ وہ ٹوٹا ہوا ہوگا اور نہ اس سے منع کیا جائے گا، روکا جائے گا۔ پھر بلند بچھونوں پر لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں خوش گپی کر رہے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ان پھلوں سے جو سواگت ہوگی وہ تو اپنی جگہ، پھر دل جوئی کے لیے اللہ رب العزت نے حوروں کو پیدا کیا ہے، اور وہ حوریں بہت ہی خوش مزاج، خوش خلق، خوبصورت ہوں گی۔ ان کو دیکھتے ہی جنتی جو ہے گویا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں گے، اور وہ انہی کے لیے بنائی گئی، اور وہ ہمیشہ باقرہ رہیں گی۔
یعنی جیسے ایک غیر شادی شدہ لڑکی باکرہ ہوتی ہے، کنواری ہوتی ہے، ایسے ہی وہ پورے ہمیشہ ہمیش کے لیے کنواری رہیں گی، اور جیسے ہی ان کا کنوارا پن ختم ہوگا اللہ رب العزت پھر سے ان کو کنوارا بنا دے گا، اور وہ ہم عمر ہوں گی، محبت کرنے والی ہوں گی۔ جو جنتی ہوں گے اور جس عمر کے ہوں گے اسی عمر کی ان کی حوریں، ان کی عورتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کی عمر کے بارے میں جو بتایا 30 یا 33 یہ عمر ہوگی، 30 سال یا 33 سال، اور ہمیشہ یہی عمر رہے گی، اور اسی عمر کی ان کی حوریں، ان کی بیویاں بھی ہوں گی۔ اور قد جنتیوں کا جو ہوگا ان کو وہی قد ملے گا جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ لمبے، یا یوں کہہ لیجئے کہ شاہی گز جو ہوتا ہے، شاہی گز کے اعتبار سے 60 گز لمبے اور 7 گز، سمجھ نہیں، 7 گز چوڑے، موٹے تازے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ 7 گز کتنا لمبا ہو سکتا ہے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر 60 گز کی لمبائی کر دی جائے 60 گز، اور چوڑائی جیسے ہم لوگوں کی اگر یہی رہے تو جسم کی کہہ لیجیے جو جسامت اور بناوٹ ہوگی نا وہ پھر اچھی نہیں ہوگی، وہ ایک بالکل پتلا کھجور کے کانٹے کے درخت کی طرح ایک لمبا سا انسان نظر آئے گا، جیسے سوکھی ہوئی کوئی ٹہنی ہو۔ لیکن جب قد کے ساتھ ساتھ قامت بھی ہو اور جسم بھی ہو تو وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ تو ایسے ہی تمام جنتیوں کے کیا بولتے ہیں عمر اور ان کا قد ہوگا کہ 60 گز لمبے ہوں گے اور 7 گز وہ چوڑے ہوں گے، موٹے تازے۔ اس اعتبار سے اب وہ جتنے بھی بڑے ہوں گے وہ جسم اچھا ہوگا اور خوبصورت ہوگا۔ تو یہ سب عورتیں جو ہیں یہ دائیں جانب والوں کے لیے ہوں گی، اور جو دائیں جانب والے لوگ ہیں ان کی تعداد اچھی خاصی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، کہ یہ جو جنتی ہیں اولین اور آخرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میری ہی امت میں سے ہیں۔ ایک بڑی تعداد جنتیوں کی ان میں سے ہوگی جو ہمارے زمانے میں اور ہمارے زمانے کے آس پاس لوگ تھے، اور ایک بڑی تعداد جنتیوں کی ان میں سے ہوگی جو بالکل لاسٹ میں آنے والے ہوں گے، تو وہ سابقین میں ہی شمار ہوں گے۔ یعنی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے لوگ سب سے اعلیٰ سبقت کرنے والے اور نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے، اس کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے ہوں گے، ویسے ہی متاخرین، یعنی جب 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں جو جنتیوں کے اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے جنتیوں کی جو تعداد ہوگی وہی تعداد پہنچ جائے گی جو دور اول میں تھی، سابقین اولین کے بعد۔ یہ دونوں شروع کے بھی اور آخر کے بھی دونوں جو ہیں۔ دوسرے ایک یہ کہا جائے کہ ایک بڑی تعداد شروع دور میں ایمان لانے والوں کی تھی اور ایک بڑی تعداد بعد میں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی ہوگی جو جنتی ہوں گے۔ تو پہلے دور کے بھی لوگ بڑے کیا بولتے ہیں کہ انبوہ میں، جماعت میں، تعداد میں جنتی ہوں گے، اور بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان میں بھی کیا بولتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ اس لیے وسلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین کہا گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شروع میں وہ آیت نازل ہوئی ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، تو بہت رنجیدہ ہوئے کہ بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی، حالانکہ ایمان والے ہوں گے لیکن جنتیوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین۔ تعداد بھی اتنی کم نہیں ہوگی کہ آدمی وہ کم ہوتے ہوتے بھی ایک بڑی تعداد ہو جائے گی، ایک بڑی تعداد ہو جائے گی۔ جب ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی ہیں، خوش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا تم نے جو سوال کیا تھا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ نازل فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، تو دونوں کی تعداد بڑی ہو جائے گی، بعد میں آنے والے اور سابقین اولین کی بھی ایک بڑی تعداد ہو جائے گی، سابقین کی ایک بڑی تعداد ہو جائے گی، اور دائیں جانب والے جو جنتی ہوں گے ان کی بھی تعداد ایک بڑی ہو جائے گی۔ ہاں، جو دائیں جانب والے جنتی ہوں گے ان کی تعداد کافی زیادہ ہوگی، اور جو سابقین ہوں گے ان کی تعداد دائیں جانب والوں سے کم ہوگی، کیونکہ ہر دور میں جو ٹاپ قسم کے لوگ ہوں ان کی تعداد کم ہوگی، سمجھے نا؟ یعنی وی آئی پی کیا ہے، ایک تھوڑی سی مثال سے سمجھا رہا ہوں، بات چیزیں میں ختم کر دوں گا۔ آپ کے پاس پیسہ آ جائے، آپ ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے، جیسے سب کے پاس ہے، اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے، گھر میں ساری سہولیات موجود ہیں، جہاں جا رہے ہیں اعلیٰ قسم کی چیزیں آپ کو حاصل آ رہی، آپ وی آئی پی ہو گئے۔ لیکن وی آئی پی میں بھی ایک ہوتے ہیں وی آئی پی، ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، ہماری طرح انسان ہے لیکن ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ آپ ڈاکٹروں کی تعداد ڈھونڈیں گے بہت بڑی مقدار ملے گی، لیکن ٹاپ قسم کے ڈاکٹر ان کی تعداد کم ہوگی۔ آپ ایم یو میں چلے جائیں مثال کے طور پر، ٹیچروں کی تعداد بہت ہے، بہت بڑی ہے، لیکن جہاں ایک طرف ٹیچروں کی ایک بڑی تعداد ہے، کیا اتنی بڑی مقدار میں پروفیسر بھی ہوں گے؟ ان کی تعداد کیا ہے؟ حالانکہ وہ بھی ٹیچر ہی ہیں لیکن وہ سب سے ٹاپ ہے، تو ان کی تعداد کم ہے، اور جو عمومی طور پر ٹیچروں میں داخل ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ ٹیچر وہ بھی ہیں، ٹیچر یہ بھی ہے، جنتی وہ بھی ہیں، جنتی یہ بھی ہیں۔ تو سابقین ان کی تعداد کم ہوگی، اور اصحاب یمین ان کی تعداد، انجینئر آپ ڈھونڈیں بہت ملیں گے آپ کو، لیکن ٹاپ کے انجینئر کم ملیں گے۔ سائنٹسٹ آپ ڈھونڈیں، ہر شہر میں نہ جانے کتنے آپ کو ملیں گے، کیا ہوا میں نے سائنس سے تعلیم حاصل کی ہے، بڑے بڑے ملیں گے آپ، لیکن ٹاپ قسم کے بہت کم ملیں گے۔ تو ایسے ہی جنتیوں میں جو سابقین ہیں ان کی تعداد کم ہوگی، جو بڑے اعلیٰ مقام ان کو حاصل ہوگی، اور اس کے بعد جہاں تک جنت کی بات ہے تو جو اصحاب یمین ہے دائیں جانب ان کی ایک بڑی تعداد ہے، اور اس سے انسان کو نراش یا مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو جنت بنائی ہے نا، وہ جنت اس کے لیے بہت ہی خوبصورت ہوگی، وہ اس کے لیے بہت خوبصورت ہوگی۔ بلکہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جیسے کہ ایک شخص جنتی ہے اور وہ اپنے سے اعلیٰ درجہ کے جنتی کو جب دیکھے گا، اس کے ہاں جا کر ملاقات کرے گا تو اس کی جنت اس کو بہت خوبصورت لگے گی، پھر اپنی جنت کی طرف جب وہ آئے گا تو اس کو مایوسی ہوگی، دیکھو اس کو کتنا اچھا ملا ہے اور ہمیں کم ملا ہے، کاش ہم بھی محنت کرتے نہیں کہ حاصل کرتے اسی طرح تو ہم کو بھی یہ مقام حاصل ہوتا۔ لیکن جب پھر وہ اپنی جنت میں پہنچے گا نا تو اس کی خوبصورتی اتنی اس کو دکھائی پڑے گی تو اس جنت کو بھول جائے گا اور اپنی جنت اسے یاد رہے گی، اپنی جنت اسے یاد رہے گی۔ یہ ایسے ہی وہاں تعداد ہوگی ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین۔ تو جو ادنا قسم کے جو جنتی، سب سے آخر میں جو جنت
میں جا کر داخل ہوگا، اور جہنم سے نکال کر داخل کیا جائے گا، وہ جہنم میں جل کر بالکل کوئلہ ہو چکا ہوگا، بالکل کوئلہ۔ اس کو جب نہر میں نہلایا جائے گا چاند کی طرح چمکے گا، اور جب جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا تو اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اس کی جنت جو سب سے ادنا جنتی ہے، اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً بعد اس کے 10,000 خادم، بعد اس کے روایت کے کہہ لیجئے کہ 70,000 خادم اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے۔ 70,000 خادم ادنا درجے کی خدمت، جنتی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو اعلیٰ جنتی ہیں ان کے لیے کیا کیا انعامات ہوں گے، سوچ بھی۔ بس اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سب کو جنتی بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔